دوستوں مشہور ہونا ایک جرم نہیں ہے بلکہ معاشرے کا بیمار ہونا ایک سنگین گناہ ہے۔ کیا ٹک ٹاک بنانا ایک جرم ہے؟ کیا ہنسنا کھیلنا خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی لائف کو انجوائے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا موت ہو؟ ثنا یوسف اب ہم میں نہیں رہی، ایک اور لڑکی جو غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی۔ پاکستان سے جہاں اسلام آباد میں ٹک ٹاک سٹار ثنا یوسف کی گولی مار کر ہتیا کی گئی ہے۔ اسلام آباد تھانہ سنبل کے سیکٹر G13 میں گھر پر فائرنگ، خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل۔ G13 میں خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کر دیا گیا۔ خبر دیں آپ کو، اسلام آباد میں ٹک ٹاکر خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ کمنٹس ہیں، ان کو پڑھیں اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ پر غور کریں۔ یہ ایک مرد ڈومینیٹ معاشرے کا المیہ ہے جہاں لڑکی کی آزادی کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اس کی خوشی کو خطرہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے، مینیپولیشن ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ناانصافی کو بے نقاب کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا موضوع اٹھانے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا تاریک چہرہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہر روز ہمارے سامنے آتی ہے مگر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی بات صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے بلکہ اس پوری قوم کے ضمیر کی بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر روز کتنی خواتین، کتنی بہنوں، کتنی بیٹیوں، کتنی ماؤں کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ غیرت آخر ہے کیا جو انسان کو درندہ بنا دیتی ہے؟ ایک دن پہلے 2 جون 2025 کو اسلام آباد کے G13 سیکٹر میں ایک معصوم اور پیاری اور خوبصورت سی لڑکی کو قتل کر دیا گیا اس کے گھر میں گھس کر۔ ثنا یوسف جو چترال سے تعلق رکھتی تھی، جو ٹک ٹاک بناتی تھی، وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز سے جی رہی تھی، وہ خوش تھی، وہ مزید نئی چیزیں سیکھ رہی تھی، مگر ہمارے معاشرے میں اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خوش رہنا ایک جرم ہے؟ کیا اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا موت ہو؟ ثنا یوسف کے قاتل ابھی فرار ہیں اور پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے، مگر کیا پولیس ان کو پکڑ لے گی اور پکڑنے کے بعد ان کو کیا سزا ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ ہیومن رائٹس آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں جنوری سے نومبر تک 531 لوگوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، جن میں 346 خواتین اور 185 مرد شامل تھے۔ 531 یہ صرف ڈیٹا نہیں ہے، یہ صرف ڈیجٹ نہیں ہے، بلکہ 531 زندگیاں ہیں، 531 خوابوں کا خاتمہ ہے، 531 خاندانوں کا اجیرن ہے، اور یہ صرف 11 ماہ کا ڈیٹا ہے۔ 2021 میں سندھ کے صرف 4 اضلاع کھنڈو کوٹ کشمور، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں 93 لوگ مارے گئے۔ کھنڈو کوٹ کشمور میں 27 افراد، 23 خواتین، 4 مرد، جیکب آباد میں 26 افراد، 14 خواتین، 12 مرد، شکارپور 23 افراد، 18 خواتین، 5 مرد، گھوٹکی 17 افراد، 14 خواتین، 3 مرد، اور یہ صرف 4 اضلاع ہیں اور پورے پاکستان میں 160 اضلاع ہیں۔ خود سوچ کر دیکھیں کہ یہ ڈیٹا کہاں تک جاتا ہے۔ اسی طرح 2022 میں بلوچستان میں غیرت کے نام پر 5 قتل ایک ہی دن میں ہوئے۔ جعفر آباد، مستونگ اور ہب کے علاقوں میں 3 خواتین اور 2 مرد کو مار دیا گیا۔ اب خود ہی سوچ کر دیکھیں کہ ایک ہی دن میں 5 لوگوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ کوئی جنگ کا علاقہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں غیرت کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا کوئی معمولی اور عام سی بات ہے۔ اسی طرح حال ہی میں 2025 میں سوات میں 2 لوگوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ علاقہ جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے جانا جاتا ہے، آج یہ علاقہ غیرت کے نام پر خون کھولنے کا مرکز بن چکا ہے۔ سوچئے وہ لڑکا جو صرف محبت کرنا چاہتا ہے، اس کی سزا موت۔ سوچئے وہ خاندان جو اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی سزا موت۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کے خلاف قانون بنایا گیا۔ اس قانون کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کرنے والے شخص کو کم از کم 25 سال کی سزا سنائی گئی،
جبکہ اگر دونوں خاندان آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ قاتل کو معاف بھی کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ سزا 25 سال تک رہے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ 649 کیسز میں چارج شیٹ شامل ہوئی، لیکن سزا صرف 19 ملزمان کو ہوئی۔ 136 کیسز میں ملزمان بری ہو گئے اور 494 کیسز ابھی بھی عدالت میں لٹک رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کنوکشن ریٹ صرف 2% ہے، صرف 2% لوگوں کو سزا ہوئی ہے اس پر۔ کیا یہ انصاف ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ غیرت آخر ہے کیا۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق یہ قتل تب ہوتے ہیں جب خواتین منع شدہ رشتے میں شامل ہوں، وہ طے شدہ شادی سے انکار کریں، خود سے شادی کا فیصلہ کریں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں، تعلیم حاصل کریں، کام کرنا چاہیں۔ تو کیا یہ غیرت ہے یا عورت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ؟ کیا یہ عزت ہے یا مردانہ برتری کا مظاہرہ؟ ثنا یوسف کا کیس اکیلا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہزاروں کیسز ایسے ہی مل جائیں گے۔ اسی طرح جنوری 2025 میں کوئٹہ میں انوار الحق نے اپنی بیٹی ہیرا کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہے۔ پہلے اس نے ڈھونگ رچا کر کہا کہ نامعلوم افرادوں نے قتل کیا ہے، پھر بعد میں وہ خود ہی مانا کہ ہاں اس نے خود قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی سوشل میڈیا کی جو پوسٹیں تھیں وہ قابل اعتراض تھیں۔ کیا ٹک ٹاک بنانا جرم ہے؟ خوش رہنا، ہنسنا، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو انجوائے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا موت ہو؟ ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے قانونی خلا کو پر کریں کہ جو خاندانوں کے درمیان قتل کے بعد ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، دنیا ہم سے سوال کر رہی ہے کہ آخر کب تک ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا قتل کرتے رہیں گے غیرت کے نام پر؟ اصل مسئلہ قانون نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ہمارے سماج کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے، ہماری ذہنیت کا ہے۔ آج بھی ہم اپنی عورتوں کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اپنی عورتوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ کیا ٹریڈیشن انسان کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا کلچر کا مطلب ہے ہیومینٹی کا خاتمہ؟ حکومت نے 2016 میں قانون بنایا، مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ نواز شریف نے چیخ کر کہا تھا ہم اس قانون کو پورے ملک میں نافذ کریں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تعلیمی ادارے اس مسئلے پر خاموش ہیں، مدارس میں اس کے خلاف تعلیم نہیں دی جاتی، میڈیا بھی اس واقعے کی صرف رپورٹنگ کرتا ہے، اویئرنیس نہیں پھیلاتا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پولیس میں سستی ہے، پروسیکیوشن کمزور ہے اور ہمارے قانونی نظام میں خلا ہے۔ جب قاتل کو یقین ہو جائے کہ اس سے سزا نہیں ملے گی تو پھر وہ بے خوف ہو کر قتل کرتا ہے۔ یہ ہمارے نظام کی، یہ ہمارے قانون کی مکمل ناکامی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہے۔ یہاں جرگے کا نظام کمزور ہے اور قبائلی قوانین زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا ہم دو ملکوں میں ہیں جہاں پہ ایک قانونی نظام چلتا ہے اور دوسرا ہر وہ اس شخص کا اپنا نظام جو اس نے اپنی بہتری یا اپنے طور پر بنایا ہے تاکہ وہ کسی کو بھی سزا اور جزا دے سکے؟ پورے قرآن میں کہیں بھی غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں قتل سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سینیٹر حافظ حمد اللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب ہے۔ کیا انسانی زندگی کا احترام مغربی تہذیب ہے؟ کیا اپنی بیٹی کو زندہ رکھنا مغربی کلچر ہے؟ کچھ مثبت مثالیں بھی ہیں۔ کئی خاندان اپنی بیٹیوں کا دفاع کرتے ہیں، کئی علماء کرام اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کچھ پولیس افسران بھی اس واقعے کے بعد سختی سے کارروائی کرتے ہیں۔ دوستو، ثنا یوسف اب ہمارے درمیان نہیں رہی، اس کے خواب ادھورے رہ گئے، اس کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا ہے، لیکن کیا ہم اس کی موت کو بیکار جانے دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی آگے کی نسلوں کو یہی ورثہ دیں گے کہ بیٹیوں کو گھٹ گھٹ کر جینے دیں گے اور بیٹوں کو قاتل بناتے رہیں گے؟ دوستو، آج سے عہد کریں، اپنے گھروں میں جینڈر ایکوالٹی کا احترام کریں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، آزادی دیں، اپنے بیٹوں کو احترام انسانیت سکھائیں، غیرت کے نام پر کسی بھی تشدد کی مخالفت کریں، اور اگر تو کوئی واقعہ دیکھیں تو آواز اٹھائیں۔ ثنا کا خون بیکار نہیں جائے گا اگر ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ ہر ثنا کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہر بیٹی کو تحفظ دینا ہمارا فرض ہے۔ غیرت اس میں ہے کہ ہماری بیٹیاں خوش رہیں، وہ کامیاب ہوں،
نہ کہ غیرت اس میں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آج کی بحث میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو سکے۔ یاد رکھیں، زندگی بہت قیمتی ہے، ہر خواب اہم ہے اور ہر شخص کو جینے کا حق ہے۔